ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر جو ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دین کی نشاندہی کر دی کہ دین کیا ہے، کون سا دین ہے، اور دین کے تقاضوں کے اوپر جو پورا نہیں اترے گا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے وعید بھی سنائی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا یقیناً بلا شبہ الدین دین عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہاں پہ بتایا جائے گا کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ الاسلام، اسلام ہے۔ ومختلفہ، اور نہیں اختلاف کیا، اللہ دینا، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ مگر، من بعد ما، بعد اس کے کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغین، ضد کی بنا پر، بینہم، آپس میں۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرتا ہے، بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فَإِنَّا، تو یقیناً، اللہ تعالیٰ، سریع، جلدی لینے والا ہے، الحسابی، حساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے کن لوگوں کا؟ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا تو ایک ہمیں چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو اللہ کے ہاں منظور شدہ دین ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ انا حرف نصب ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے اور اپنا اسم بناتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں الدین اسم نظر آ رہا ہے، ال سے پتہ چل رہا ہے معرفہ ہے، اور ال جو ہے نا وہ کسی بھی اسم کی بہت بڑی پہچان ہے۔ ایک ال اور ایک تنوین، یہ اسم کی پہچانوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ ال نے ہمیں بتایا یہ اسم ہے، اور اسم ہے انا کا، دال یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عند اللہ، مرکب جاری، آئندہ جو ہے وہ ایک ظرف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حرف جر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہا ہے، لیکن چونکہ مرکب اضافی جب ظرف کے ساتھ بنتا ہے نا تو جملے میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں متعلق، تو یہاں پہ یہ متعلق ہی بنے گا۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ الاسلام، اسلام جو ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے مرفوع اسم ہو کے، میں ابھی نیچے کرتی ہوں آپ کو پھر شو ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ جو مرفوع اسم ہو کر آئے گا وہ اسمو انا خبرو انا بن کر آئے گا، کیونکہ انا کی اسم جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی خبر ہمیشہ ہی مرفوع ہوتی ہے۔ انا صرف اسم کے اوپر اثر ڈالتا ہے، خبر کو وہ کوئی چینج پیدا نہیں کرتا، اس وجہ سے انا کی اسم چینج ہو جاتا، انا کا اسم چینج ہوتا ہے، انا کی خبر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو خبر ہے الاسلام، اسلام ہے۔ ہم سین لام میم، سلامتی سے نکلا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ وہی ہے، اور ال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک اسم ہے۔ جملہ اسمیہ بنے گا تو اس کے اجزاء جو ہوں گے نا وہ بھی اسم ہوں گے، مبتدا بھی خبر بھی، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اسم جو ہوتا ہے وہ کوئی مرکب بھی بن سکتا ہے، اور جملہ جو ہوتا ہے کوئی جملہ، جملہ فعلیہ، وہ خبر کے طور پر بھی آ جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں خبر اور کیا کیا چیزیں اسم بن کر آ سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اصل دین جو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ وما، اور نہیں، اختلاف، اختلاف کیا، واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے جو کہ جملے کے آگے آنے والے حصے کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ کیسے اثر نہیں ڈالتی؟ اعرابی تبدیلی کوئی پیدا نہیں کرتی۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ہے ماضی کا، اور خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے خلاف ہو جانا، اختلاف کر دینا۔ ایک کی بات سے جب دوسرا انسان ایگری نہیں کرتا نا تو وہ اختلاف کہلاتا ہے۔ اللہ دینا، ان لوگوں نے، اللہ دینا اسم موصول ہے، ال سے پتہ چل رہا ہے اسم بھی ہے، یانون جمع کی علامت بھی ہے، اور یہ جو کہ مبنی ہوتا ہے نا تو ہم اس کو جملے کے حساب سے کہیں پر بھی فٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو بھی موصولات ہوتے ہیں وہ پہلے
अपना जुमले का हिस्सा बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा, जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बनाता है, मुजाफ मुजाफ अलैह बन के मुरक्कब इजाफी बनाता है, इशारा और मुशारुन अलैह मिलके मुरक्कब इशारी बनाता है, मौसूफ और सिफ्त मिलके मुरक्कब तौसीफी बनाता है। इसी तरीके से इसम, ये मौसूल जो होते हैं, ये भी अपने सिला के साथ मिल के जुमले का हिस्सा बनते हैं। ये जहन में आपने रखना है कि अल्लाह दीना के बाद जो जुमला होगा वो इस उसका हिस्सा होगा। ऊतू जिनको दी गई, ऊतू फेल माजी मजहूल है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हमजा ताया, जिनको दी गई है, मजहूल फेल आ गया है, तो अल किताबा इसका मफूल तो बनेगा, लेकिन ये मफूल एक खास किस्म का होगा जिसकी हम आगे वजाहत करेंगे, क्योंकि मजहूल फेल का फाइल मौजूद नहीं होता। और आगे जो उसका जो इसम आता है ना, वो उसका स्टेटस लेके नाइबुल फाइल बनाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको जो सीगा नजर आ रहा है, उसका आगे आपको फाइल नजर नहीं आएगा। ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है ना, इसका फाइल आगे जुमले में नहीं होगा। जो दो सीगे हैं उन्हीं का फाइल हमें नजर आएगा, इसका नहीं आएगा। तो ये अल किताबा को हम मफूल कहेंगे, इल्ला हरफे इस्तस्ना आ जाएगा। हरफे इस्तस्ना का मतलब ये है कि पहला वाला जुमले का जो बात की जा रही है, बाद वाले जुमले में वो बात, वो रूल, वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है। मिन बादिमा, पहले बादिमा को मुरकब इजाफी बनाएंगे, मिन हरफे जारा के लिए मजरूर कर देंगे। ठीक है। बाद इसके कि माँ मौसूल है, अपना सिले के साथ मिलके ही जुमले का हिस्सा भी बनेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसको आगे देखेंगे। जाअहुम फेल है माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और हम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। ये जा जो है ना, जब भी किसी जमीर के साथ जुड़ता है, पूरे 12 के बाद 14 के 14 सीगे इसके, जब किसी मफूल के साथ जुड़कर आ रहे होंगे ना, तो इनके मीनिंग्स में पास का मफहूम लाजमी होगा। लाजमी होगा, आ गया उनके पास। अल इल्मु इल्म, अल इल्मु मरफू इसम आ गया हमारे पास, जो कि जा आ फेल का फाइल है। तो यहां तक अगर हम देखें तो फेल फाइल मफूल मौजूद हैं, लेकिन बगयन एक और मफूल भी आ रहा है, बागैन या रूटवर्ड के साथ, बगी। और जिद की बिना पर, जिद अदावत जो खामखा हो जाती है ना, किसी के साथ बैर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उसकी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, चाहे कितना ही वो अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हमें उससे जिद हो जाती है। हम उसकी हर एक चीज के साथ जो है ना, वो एंटी होते हैं। तो ये बागयन, बागैन या सरकशी के मायनों में आता है कि हम उसके साथ जिद में हैं। तो वो लोग भी, उन्होंने किताब में इख्तलाफ इस वजह से नहीं किया था कि उनको पता नहीं था कि ये अल्लाह की किताब है, बल्कि वजह क्या थी? जिद की बिना पर। बैना हम आपस में, बैना ज़र्फ है, हम इसके साथ ज़मीर है, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, और आपस में ये मुरक्कब जारी बनेगा। बैना ज़र्फ के साथ जो मुरक्कब इजाफी बनेगा, मुताल्लिक बनकर आएगा। तो यहाँ पे जो जुमला है वो उसकी सेंस से हमें पता चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बताया है। ये बताया है कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है पसंदीदा। इसको रिमूव करें, फिर मैं आयत का अगला हिस्सा बताती हूँ। कि अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा और अल्लाह के यहाँ मंजूर शुदा दीन एक ही है, और वो इस्लाम है। जब हमने सूरह अल बकरा को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वहां पर ईमानियात का बहुत ज्यादा जोर था। हम आयत की जब शुरू किया था सूरह अल बकरा को, वहां पे भी सारी ईमानियात की बातें थी। और जब खत्म किया हमने सूरह अल बकरा को, आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, इस आयत के साथ उसका इख्तिताम हुआ। वो भी ईमानियात से भरपूर थी। तो सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान, इन दोनों के अगर हम मफहूम को देखते हैं ना, तो इन दोनों के ऊपर ही, ईमानियात के ऊपर और जो है वो इस्लाम, दोनों के ऊपर बहुत जोर आता है। वहां पे ईमानियात पे बहुत जोर है, और यहाँ पर इस्लाम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर आया है। और आप ये देखें कि सूरह अल बकरा में ही हमने आयत बर जो पढ़ी थी, बहुत लंबी आयत थी, उसमें भी ईमानियात का बहुत ज्यादा जोर था। और आखिरी हिस्से में भी, यानी कि मुकम्मल तौर पे वहां पे ये था। इस सूरत मुबारका में इस्लाम को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। यहाँ पे देखिए ना, इन इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यहाँ पे इसके बाद जो आयत आ रही है ना, वक्फ के बाद, आप इसको देखिए, वामन, और जो कोई यकफुर वो कुफर करता है, मन शर्तिया है, यकफुर वो कुफर करता है, वाह हरफ आतफ है, मन शर्तिया है क्योंकि आगे मुजारा मजूम नजर आ रहा है।
منشرتیہ نے مضارع کو مجزوم کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں افعال اربع میں ہونے کی وجہ سے اس کا یہ جذب نظر آ رہا ہے۔ کافارا روٹ ورڈ ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا ہے۔ بی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یعنی جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، پہلے آیات اللہ مرکب اضافی بنے گا، اللہ کی آیات، اور بھی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری ہوگی، اللہ کی آیات کا متعلق ہو جائے گا یکفر فعل کے لیے، یہ پورا یہاں تک۔ جو کوئی اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے، جملہ شرطیہ۔ اب اگلا جملہ جواب شرط بن کر آئے گا، فا حرف عطف یا جواب شرط، انا یقیناً بے شک، انا حرف نصب مشبہ بالفعل، اللہ اسم انا منصوب اسم ہمارے پاس آیا حمزہ لام ہا روٹ ورڈ کے ساتھ، اسم انا بنے گا، آگے سریع الحساب مرکب اضافی بنے گا۔ سریع اسم ہے، جلدی حساب، جلدی لینے والا، سین را عین، تیزی، سرعت ہوتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، سرعت کے ساتھ، وہ تیزی کے ساتھ وہ نکلا، یعنی ایسی سپیڈ جس کو ناپا نہیں جا سکتا، جس کو مطلب آپ خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کتنی تیز، کتنی سرعت ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ تو الحسابی حساب کتاب میں، یہ مرکب اضافی جو ہے نا، یہ خبرو انا بنے گا، ٹھیک ہے نا، اسم انا منصوب آ گیا اور خبرو انا مرکب اضافی کی شکل میں مرفوع آ گیا، تو یہ جملہ اسمیہ جو ہو گیا وہ جواب شرط بن کر آئے گا یکفر فعل کے ساتھ، جو وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ جملے کا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ جواب شرط ہو کے پورا جملہ شرطیہ بنے گا، ٹھیک ہے، جملہ شرطیہ بن کر آئے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے آیت کے دونوں حصوں میں بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ ضرورت کس چیز کی ہے، اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کو اختیار کرنے کی، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، ساتھ یہ بتا دیا کہ اب جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرے گا، وہ اس کی جانب سے اللہ کے ہاں منظور نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کو رد کیا اور کسی دوسرے دین کو اختیار کیا، تو اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ اس کو منظور نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت ہی واضح اور بڑی صاف آیت ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ فَإِن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے، اسلم تو میں نے تابع کیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور وَمَنِ اتَّبَعَنِی اور میرے ساتھ جنہوں نے پیروی کی، انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کے ہاں تابع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اختلاف کی گنجائش تو نہیں ہے۔ دیکھیے دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جن لوگوں نے اس کا اختلاف کیا، اس میں پگڈنڈیاں نکالی، اس میں ایسے راستے چور راستے نکالے اور غلط راستوں کے اوپر مڑ گئے، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم تھا، ان کو معلوم تھا، اللہ رب العزت نے گاہے بگاہے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، ہر ایک طریقے سے ان کی گائیڈنس کی، اس کے باوجود بھی وہ غلط راستوں پہ مڑ گئے۔ تو یہ ان کا اصلی روگ جو ہے نا، وہ ضد بضد، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کی بنا پہ تھا، ضد کی بنا پہ تھا، اور انہوں نے اس ضد کو اپنے اوپر غالب کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے نا کہ باہم ضد کی بنا پر انہوں نے چیز کیا کھوئی، اللہ کا دین، اللہ کا دین کھو گیا۔ کسی شخصی اختلاف کی وجہ سے ہم دین میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے نا، یہ تو اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگنی، اللہ تعالیٰ نے تو بڑی تیزی سے ان کا حساب لے لینا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ جھگڑا کریں نا، اور پھر وہ یہ کہہ دیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا، اللہ نے کیا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب سکھایا کہ جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی اللہ کے نبی کی، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو تابع کر دیا ہے، وقل اور آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، یہ غیر دین لوگ ہیں لیکن کتاب جن کے پاس موجود ہے، والامیین اور ان پڑھوں سے، اسلمتم کیا تم تابع ہو گئے، فَإِن پھر اگر اسلموا وہ فرما بردار ہو جائیں، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا تو یقیناً
علیکل بلاغ، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، نیک بات پہنچا دینا، آگے کسی کا عمل کرنا یا نہ کرنا اس کی ثواب دید ہے۔ پھر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو حق کی آنے کی دعوت کی تھی۔ فا حرف عطف ہے اور ان شرط ہے۔ پھر اگر حاجو کا، حاجو کا ہا جیم جیم روٹ ورڈ کے ساتھ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کا اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فا جواب شرط، یعنی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ ایک جملہ شرطیہ آ گیا تو جواب شرط شروع ہو رہی ہے، فاقل تو آپ کہہ دیں، فا حرف جواب شرط ہے، قل فعل امر ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، سوری واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ کا کی ضمیر جو آئی ہے نا، حاجو کا، جو اس کا مفعول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، قل فعل امر اسلم تو، میں نے تابع کر دیا، اسلم تو فعل ماضی جمع فعل ماضی واحد متکلم، فعل ماضی واحد متکلم، اسلما اسلما اسلمو اسلمت اسلامتا اسلمنا اسلمتا اسلمتما اسلمتم اسلمتی اسلمتما اسلمتنا اسلمتو اسلمنا۔ تو اسلمتو فعل ماضی واحد متکلم، ٹھیک ہے۔ میں نے تابع کر دیا وجہیا، اپنا چہرہ، مرکب اضافی، وجہی چہرہ، یا کی ضمیر متکلم کی ضمیر جو جڑ کر آئی ہے وہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ بنی، اور یہ وجہیہ اپنے چہرے کو اسلمت فعل کے لیے مفعول بن کر آیا، للہ اللہ تعالی کے لیے۔ للہ مرکب جاری ہے، متعلق ہے ومن اتبعنی، یہ ومن اور جس نے بھی اتبعنی میری پیروی کی، واو حرف عطف ہے، من موصول ہے، اتبع فعل ہے اور نی اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی، اتبعنی فعل ماضی، اور نی جو ہے اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی، میری پیروی کی، اتباع پیروی کرنا، اور یا متکلم کی ضمیر ہے یہ، وامن اور جو کوئی فعل ماضی تابعین روٹ ورڈ کے ساتھ، جنہوں نے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، جن لوگوں نے میری پیروی کی، یہ مفعول ہے، یہ نون جو ہے نا زیر کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک یائے متکلم محذوف ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں نا کہ نون کے حالت جر میں ہونے کی یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، اگر یہ حالت جر میں آیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو وجہ کیا ہے؟ یا متکلم ہے جو کہ مضاف جو کہ مفعول بن رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ محذوف ہے، نظر نہیں آ رہی، جنہوں نے میری پیروی کی، یہ موصول صلہ بھی واو عطفی کے ذریعے جڑ کر جو ہے اسلم تو فعل کے لیے مفعول ہی بنے گا، ٹھیک ہے، یہ حصہ بھی ایک مفعول بنے گا، تو اسلم تو فعل اپنے ایک مفعول، اپنے دوسرے مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ وَقُلْ اور آپ کہہ دیں، واو حرف عطف ہے، قل فعل امر ہے، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور آپ کہہ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، للذین ان لوگوں سے جو، للذین لام لام جارہ ہے، اللہ دینا اس کے لیے مجرور ہو گیا ہے، تو جار مجرور کو پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا بنے گا، ان لوگوں سے جو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، اوتو فعل ماضی مجہول ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، والامیین اور ان پڑھوں سے بھی۔ اچھا جی، کن سے کہنا ہے؟ ان لوگوں سے کہنا ہے اور ان پڑھوں سے کہنا ہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیے گا، اینا جو ہمیں بتا رہی ہے یہ ساؤنڈ آ رہی ہے اونا اینا اینا، ٹھیک ہے، اس ساؤنڈ کا خیال رکھنا ہے، یہ جملے میں بنے گا، مفعول بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اوتو فعل کا بن جائے گا، پہلے ہم
اس حصے کو للہ کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے جو خبر مقدم آ جائے گی، اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور ان پڑھوں سے بھی، اسلم تم کیا تم تابع ہو گئے؟ اب ہم اگر دیکھیں گے ان لوگوں سے اور جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے، یہ اتنا جملہ جو ہے نا للہ دینا کے ساتھ، یہ پورا جملہ خبر مقدم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جملے کا ایک اور حصہ بھی بنے گا، ان لوگوں سے اور یہ ان پڑھوں سے، یہ خبر مقدم بن جائے گا اور یہ اوت الکتابہ بن جائے گا جن کو کتاب دی گئی۔ یہ جملے کا ایک جملہ فعلیہ بنے گا پہلے، فعل، مفعول، مفعول، ایک پورا جملہ فعلیہ بن گیا۔ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلہ اور موصول کا صلہ بنے گا، موصول صلہ بن کے لیے حرف جار کے لیے مجرور ہو کے پھر جو ہے وہ خبر مقدم بنے گی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، بلکہ خبر مقدم سے بھی پہلے یہ کچھ اور بنے گا، تو یہ خبر مقدم نہیں لکھیں، یہ کچھ اور بنے گا، وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم جب آگے سیکھ جائیں گے پھر میں بتاؤں گی کہ قالا کے لیے وہ کچھ بنے گا۔ کیا اسلم تم کیا تم تابع ہو گئے، حرف استفہام ہے، اسلم تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ استفہامیہ، سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم تابع ہو گئے؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب آنے کے بعد انہوں نے بغاوت کی نا، کتاب آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد کی بنا پہ، اناد کی بنا پہ، کیونکہ اہل کتاب یہود جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کی یہ جو اتنی بڑی چینجنگ آئی ہے، جو ایک اعزاز چھین کے امت محمدی کو ملنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، تو وہ اس چیز پہ تیار نہیں تھے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کو اپنا منصب بڑا پیارا ہوتا ہے، جب کسی انسان کو اپنا منصب چھنتا ہوا نظر آئے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ جھوٹ بولے، وہ بے ایمانی کرے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن وہ اپنا منصب نہیں چھیننے دیتا، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، آپ میری پیروی کرو۔ سیم یہی تھا، یہود کے علماء بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، دین اسلام ہی حق ہے، جس کو اب پھیلانے کے لیے تا قیامت اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا گیا ہے۔ ان کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، ان کی آمد کی، ان کے ظہور کی تمام نشانیاں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی، یعنی اہل کتاب جو بھی تھے، چاہے وہ یہود تھے چاہے وہ نصارہ تھے، وہ اپنی اپنی کتابوں کی وجہ سے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، دین اسلام حق ہے، مگر باوجہ ضد، باوجہ انات، باوجہ خلاف ہونے کے ان کے، وہ اس چیز سے لوگوں کو بھی مس گائیڈ کر رہے تھے کہ دین اسلام سے ہٹ جاؤ، اپنے دین کی طرف لے کر جا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ سچائی کو بیان کرتے تو آج یہ یہود اور آج یہ کرسچنز جو ہیں یہ دین اسلام کو حق مانتے، کیوں؟ کیونکہ یہ بنتے ہی نہ، پھر یہ چلتا ہی نہ سلسلہ، کیونکہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے نا، کیونکہ ان کی اپنی اپنی کتابیں تو حق بتا رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا ہے آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو کتاب لائے اور ان پڑھوں سے تھے، کیا تم تابع ہو گئے؟ یعنی اب تمہیں پتہ تو چل گیا کہ دین اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، کیا تم اللہ کی فرما برداری کرو گے؟ اگر تو ان میں سے کوئی تابع داری کر لیتا ہے، جیسے ہمیں آیت کے باقی حصوں میں سے پتہ چل رہا ہے، فَإِن پھر اگر، حرف عطف ان شرطیہ ہے، اسلموں وہ فرما بردار بن جائیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے، جواب شرط قد حرف تحقیق اور فعل ماضی قریب کے لیے آتا ہے، اہتدوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا دال واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ یہ جملہ شرطیہ جو ہے یہ بتا رہا ہے، شرط اور جواب شرط مل کے، کہ اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، یعنی اپنی کتابوں کی حقیقت کو تمام لوگوں کے اوپر آشکار کر دیں، اللہ کا وہ پیغام جو ان کی کتابوں میں موجود تھا اپنے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو بھی بتا دیں، سب کو بتا دیں، تو اور وہ مان لیں، کیونکہ اس دور میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مان گئے، جو دین میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے ہدایت پا لی،
वो हदायत याफ्ता हो गए। व इन, और अगर, वाव हरफ आतफ है, इन शर्तिया है, तवल्लऊ वो मुंह मोड़ लें, वाव लाम या रूट वर्ड के साथ पीठ दिखाएं, मोड़ लें, यानी कि हक बात से मुंह ही फेर लें। यानी कि जब एक चीज आपको नजर ही नहीं आ रही, देख ही नहीं रहे आप उसको, तो चाहे वो मौजूद है, आपको उसकी मौजूदगी मुतासिर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी तरफ पीठ की हुई है। तो मुंह मोड़ने का यही मतलब आ जाएगा। तवल्लउ फेल है, माजी का जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, ता शुरू में बाप से आया है। फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, फ इन्नमा तो यकीनन, फा जवाब शर्त, जुमला जवाब शर्त में अब आएगा। यानी इस जुमला शर्तिया का जो हिस्सा है, जवाब शर्त शुरू होगा इन्नमा तो यकीनन। इन्ना हरफे नसब है, मुशब्बा है, बिलफेल है, और माँ इसके साथ माँ एक काफा है जो तर्जुमे में तो नहीं आती। माँ जायदा होता है, ये इसका नाम है माए काफा, और ये जायदा होती है, मगर ये काम बहुत ज्यादा करती है। ये अब इन्ना के हसर को रोक देगी, यानी इन्ना को ना अपना इसम बनाने देगी, ना अपनी खबर बनाने देगी। तो जुमले को वैसा ही रहने देगी जैसे जुमला इस्मिया में होता है। ठीक है, ये जहन में आपने रखना है, ये सारा माए काफा की वजह से। अलई का, आपके जिम्मे, अलई का जो है ये खबर मुकद्दम हो गई, अल बलागु मुब्तदा मुअख्खर हो गया, सॉरी, अलई का मुतालिक हो गया, आपके जिम्मे अल बलागु पहुंचा देना है, ये खबर है। ठीक है, चुनाचे आपके जिम्मे पहुंचा देना है, मुब्तदा महजूफ हो गया। और ये मुतालिक बनकर आ गया अल बलागु। अगर हम देखें ना कि खबर मुकद्दम होकर तो आ रही है, मुब्तदा मौखर है, लेकिन मुब्तदा को फिर हम नकरा देखें तब यहाँ पे मारफा आ रहा है ना, अलैकल बलागु, आपके जिम्मे क्या है, पहुंचा देना है। खबर यही बन रही है कि पहुंचा देना है, और ये जारी मुरक्कब जारी बन रहा है। तो हम इसको कायम मुकाम खबर नहीं बना सकते, इसको हम मुरक्कब जारी ही रखेंगे। आप देखिए ना, आपके जिम्मे कुछ होना, ना ये खबर है ना ये मुब्तदा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको मुब्तदा इसका महजूफ हो जाएगा, ये जुमला इसमें बन जाएगा, माँ काफा ने इसको अपना काम नहीं करने दिया। ठीक है, और ना इन्ना को इसम बनाने दिया, ना ही उसको खबर अपनी बनाने दी। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वाव हरफ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा है, बसीरुन इसकी खबर आ गई है, मुब्तदा खबर, और बिल इबादी मुरक्कब जारी होके मुतालिक, ये भी जुमला इस्मिया हो गया, खबरिया। वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है अपने बंदों को। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक पैगाम पहुंचाने के बाद बरियुज जिम्मा कर दिया। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर कराया गया है कि अगर तो दलील बाजी और मनाजरे की रविश भी वो लोग इख्तियार करते हैं, यानी कि तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दो टोक कह दें कि हमने तो अल्लाह के आगे सर खम कर दिया है, हमने एक रास्ता इख्तियार कर लिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें हक बात पता चल गई है, जिधर जाना चाहते हो चले जाओ, जहां मुड़ना चाहते हो मुड़ जाओ, जिस खाई में गिरना चाहते हो गिर जाओ। क्या तुम, और अगर आयत में जब यहाँ पे आता है ना कि वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना आ अस्लम तुम, तो यहाँ पे भी इसको हमने बड़ी अच्छी तरह देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में कहा गया है कि जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम ताबे हुए या नहीं हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनके इत्तबा करने की वजह से अपने दिल को बुरा ना करें। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया है। अल्लाह के नबी बड़ी तकलीफ महसूस करते थे। आज भी अगर हम देखें, अल्लाह ना करे, कभी अल्लाह ना करे कि किसी का कोई इंसान दीन हक से हटा हुआ हो, वो कितनी तकलीफ महसूस करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो रिश्तेदार रिश्तेदार कुफार में शामिल हो गए ना, उनके मुखालिफ हो गए। तो वो बहुत तकलीफ महसूस करते थे, क्योंकि वो नबी थे और वो जानते थे कि इन सब का अंजाम क्या है, जहन्नुम है। तो कोई अपने प्यारे को जहन्नुम में जाते कैसे देख सकता है। सर तोड़ कोशिश करते थे कि किसी तरीके से ये अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अपने दिल को बुरा ना करें। आपने हमारा पैगाम, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया है, हमारी दावत उन तक पहुंचा दी है, हमारी आयत उनको पढ़कर सुना दी हैं। अब किसी का कबूल करना
یا نہ قبول کرنا یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، نہ ہی اللہ کے نبی سے روز قیامت اس چیز کی باز پرس کی جائے گی، نہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کافروں سے نمٹ لے گا اچھے طریقے سے۔ یہاں پہ ہے نا، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یعنی جو کچھ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کیا تھا، انہوں نے وہ تمام کام بڑے اچھے طریقے سے انجام دیے ہیں اور اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب انسان کے اوپر چوائس ہے وہ کیا اختیار کرتا ہے، وہ اپنے لیے کیا